فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس نے آ کے خنجر مارا. ابو لولو ایرانی تھا، آتش پرست مجوسی غلام تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کی، ان کو اٹھا کے گھر لے گئے. بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں آئے تو فرمایا مجھے کس نے خنجر مارا؟ کہ ابو لولو نے. کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی ایمان والے کے ہاتھ پر میرے قتل کو نہیں لکھا، کافر. تو دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ بچنا مشکل ہے. تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے عبداللہ، ان کو بلا کر فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور ان سے جا کے پوچھو کہ میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ جاتا ہے. کیا فرمایا تھا کہ میں انہی کے قدم بقدم چلوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے ان سے ملائے. اب اللہ کیسے ملا ہے؟ دیہڑے تو 4 دن ان دن ٹپ جاندے پتہ بھی نہیں لگتا. 100 سال ہوئے یا 10 سال ہوئے این ٹپ جاندے. مسئلہ تو وہ ہے جب وہ دن گزرے گا نہیں. اور دیکھو یہ نہ کہنا امیر المومنین اجازت چاہتا ہے، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، یہ کہنا عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا. او بھائی پر جا، اب بیٹھ جاؤ ادھر، کیوں لوگوں کو پریشان کرتا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، دروازے پر دستک دی، اماں عائشہ نے اندر آنے کی اجازت دی. تو دیکھا تو وہ پہلی بیٹھی رو رہی، سارا مدینہ رو رہا تھا. تو کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرا خامن، میرا باپ اور تیسری میں، میرے محرم ہیں دونوں تیسری میں. لیکن اگر عمر یہاں چاہتا ہے تو عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے اس جگہ کا، میری طرف سے اجازت. تو انہوں نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی. تو فرمایا کہ دیکھو بیٹا جب میں مر جاؤں نا میرا جنازہ پڑھ لو، میری میت کو لے جا کر دروازے پر رکھ کے نا ایک دفعہ پھر اجازت لینا. ممکن ہے ابھی میرے شرم میں اجازت دے رہی ہو، جب میں مر جاؤں گا پھر تو کوئی اولا نہیں رہنا، پھر تو گل مک جاؤنی ہے. اس وقت بھی کہیں لے آؤ تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے قبرستان میں ڈال دینا. تو انتقال سے تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اور حضرت حسن باپ بیٹا تشریف لائے. تو گھبراہٹ تاری تھی. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا. تو فرمایا ڈرو نہیں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. جیسے میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین. تو امام علی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نبی نے کہا جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو عمر کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے؟ فرمایا صرف میں ہی نہیں، یہ میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. کبا پھر خیر ہے، اگر تم دونوں میرے گواہ ہو تو میں نے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ تشریف لے گئے تو بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا. تو فرمانے لگے عبداللہ مجھے زمین پہ ڈال دے. انہوں نے یہاں سے کھسکا کے یہاں رکھ لیا، یعنی اتھو چاہ کے نا اگاں رکھ لیا، یعنی اپنی ٹانگ تے ہی رکھیا، ہیٹھا نہیں رکھیا. غصے سے کہا بے وقوف، سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دیں. تو انہوں نے ڈر گھبرا کے زمین پہ رکھ دیا. تو اپنا چہرہ یوں مٹی پہ رکھ دیا، اپنے گال زمین پہ ٹکا کر
پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں بائیں، ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، تو لوگ سامنے بیٹھے صحابہ، تو آپ نے یوں دونوں کے ہاتھ پکڑے ایسے، اب مجھے دیکھ رہے ہیں، کہا جی دیکھ رہے، کیا قیامت میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں عمر ہوگا، میں یوں قیامت کے دن اٹھوں گا کہ ابو بکر اور عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے۔ اور فرمایا میرے 2 وزیر ہیں آسمان میں، جبریل و میکائیل، اور میرے 2 وزیر ہیں زمین پر، ابو بکر اور عمر۔ اور فرمایا جب یہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جائیں میں ان کی کبھی مخالفت نہیں کرتا۔ اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور فرمایا میدان عرفات میں اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور فخر فرما رہا ہے، اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میرا ہی ہے، میں قریشی ہوں اور ایسا بڑا خوبصورت میرا ہی ہوگا۔ جب آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا یہ تو آپ کے خادم عمر بن خطاب کا محل ہے۔ یہ سارے فضائل نبی کے زبان مبارک سے سنے اور پھر مٹی میں ڈال دیا۔ عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ تو جو آج زنا کرتے مر رہے ہیں، قتل کرتے مر رہے ہیں، چوریاں کرتے مر رہے ہیں، ہیروئن بیچتے مر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے مر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے میں لوگوں کو پھنسا کے مر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے لڑ رہے ہیں، ارے کہاں جا رہے ہو؟ زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، شراب کے اڈے چلا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، شادیاں کر کے زنا کر رہے ہیں، کدھر جائیں؟ عمر جیسی ہستی منہ مٹی میں مر رہا ہے۔ عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ بھائیو اللہ کے واسطے اس زندگی سے ہمیں واپس آنے کی ضرورت۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میرے رب نے کہا میں رحمان و رحیم، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ یہاں بھی کہا جب نیک بندے رحمان کے پاس آئیں گے، اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب کے سامنے، رب پالنے والا، مہربان، محبت کرنے والا، وخشعت الاصوات للرحمن، جہاں قیامت کی ہیبت بتاتا ساتھ اپنا رحمان ہونا بتاتا ہے کہ گھبرو نہیں، میرے نال یاری دوستی لا لو، کام بڑھ جاوے گا۔ یاری دوستی کا کیا مطلب ہے؟ جب کبھی گناہ ہو توبہ کرو، معافی مانگو، معاف ہو جائے، لیکن ڈٹ ہی جاؤ، اڑ ہی جاؤ، اپے ویکھی جیسی۔ رونا حسین کے لیے، کھڑے ہونا یزید کے ساتھ، یہ کیا اسلام؟ یہ کہتے کہتے اس ہستی کی جان نکلی ہے۔ غسل دینے کے بعد جب چارپائی پہ رکھا گیا، لوگ رو دھو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیری قبر یہیں بنے گی، مجھے پتا تھا اس ٹکڑے پر تیرے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا ذهبت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر
میں نے میرے کانوں نے ہزاروں دفعہ یہ سنا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر اندر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر باہر نکلے، کہ مجھے پتا تھا اس ٹکڑے میں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، جانا تو طے ہے، دمڑ جیسا مالدار بھی مرتا ہے اور کٹیا کا فقیر بھی مرتا ہے، موت دونوں کو برابر کر دیتی ہے۔ موت دمڑ کو بھی میت کہتی ہے اور ایک فقیر کو بھی میت کہتی ہے، اور قبر کی مٹی دونوں کے لیے ایک جیسی ہے اور قبر کا کھڈا دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ ہاں، جو میرے رب کو راضی کر کے گیا اور اس کے محبوب کی زندگی کو اپنے سینے سے لگا کر گیا، اسے موت کی مبارک، اسے موت مبارک۔ جو اللہ کا باغی بن کے گیا، جو اللہ کے نبی کا باغی بن کے گیا، بہت بڑی ہلاکت۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کے چکر میں اللہ رسول سے بغاوت